الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے. ٹائٹل آپ حضرات نے پڑھ لیا ہوگا کہ ہمارے حقیقی ہیرو کون ہے. ہو از آور ریئل ہیرو. پہلے ایک بات ہم یہ سمجھیں، جب تک ہمارے زندگی میں کوئی ہمارا ہیرو نہیں ہوگا، کوئی ہمارا رول ماڈل نہیں ہوگا، تب تک ہم زندگی کو صحیح سے انجوائے نہیں کر سکتے، زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے. جب ہیرو کی بات آئی تو پہلے ہم کو اس کا ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے کہ ہیرو کا اصل ڈیفینیشن کیا ہے. عربی میں اس کو البطل کہتے ہیں. البطل الحقیقی هو الشخص الذي يتفهم المسؤوليات تجاه الآخرين والواجبات التي تقع عليه عندما يتمتع بكامل الحرية. انگلش میں اس کو کہتے ہیں a person who is admired by others, by people for doing something brave and good. ہیرو کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے دل میں ایک قوم کا درد رکھتا ہو، قوم کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیتا ہو، اور قوم کا درد، قوم کی فکر اور قوم کی تڑپ میں وہ رہتا ہو، اور اس بات کی کوشش رہتی ہے کہ معاشرے کے اندر مخلص لوگ پیدا ہو، بہادر لوگ پیدا ہو، یہ فکر میں وہ رہتا ہو. اس کو کہتے ہیں اصل ہیرو. یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ ہیرو اور ایکٹر کو سمجھنے میں دشواری ہوگی. یہیں پر مسئلہ ہو کہ ہم نے ایکٹر کو ہیرو کا درجہ دے دیا اور ہیرو کے معنی ہی کچھ اور ہیں. دیکھیے، ایکٹنگ کا تعلق جو ہے وہ ڈرامے سے ہے، جسٹ ایکٹنگ سے ہے، اور ہیرو کا تعلق جو ہے وہ ریئل لائف سے ہے. یہ ہے اصل بنیادی فرق ایکٹر اور ہیرو میں. ایکٹر جسٹ ایکٹنگ کرتا ہے، جو ڈرامہ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہاں پر ایک لمیٹڈ اس کا رہتا ہے، لیکن جو ہیرو رہتا ہے اس کا تعلق ریئل لائف سے ہوتا ہے. اب یہاں پر بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ہیرو اس کو سمجھ لیا ہے جو دکھنے میں اچھا لگتا ہو، لکنگ ویری ہینڈسم، دلکش ہو، چرب زبان ہو، الگ الگ ماڈلنگ کرتا ہو. یہ کیوں ہوا؟ یہ جو ہماری انڈسٹری ہے انٹرٹینمنٹ کی، اس کے عروج کے بعد، اس کی مقبولیت کے بعد یہ ہیرو کا ڈیفینیشن بالکل بدل گیا. ہم ہر اس شخص کو ہیرو سمجھتے ہیں جو ہمیں اسکرین پر نظر آتا ہے، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کسی ایکٹر نے بال بڑے رکھ لیے تو ہم بھی اس کی ایکٹنگ میں بال بڑے رکھتے ہیں. اگر کسی نے شارٹ کر دیا بال تو اس کو بھی ہم چھوٹے کر لیتے ہیں. کسی نے اگر کچھ اور کپڑے پہنے ہیں تو اس طرح پہننے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اگر کسی نے کچھ شارٹس پہنے ہیں تو پھر ہم اس کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کا بھی ٹرائی کرتے ہیں. اور اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ یو آر لکنگ لائک اے ہیرو، آپ فلاں کی طرح لگ رہے ہیں، تو ہم ایک پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ بھئی ہم کو فلاں کی طرح مشابہت میں کہا جا رہا ہے. یہ انتہائی درجے کی، اس کو کیا کہیں گے، نالائقی کہیں گے، انتہا درجے کی حماقت کہیں گے. آخر کیا کہیں گے کہ ہم کیوں کاپی کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کی ایکٹنگ کر رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمان بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی رول ماڈل نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس ہیروز کی کمی ہے؟ کس چیز کی آخر کمی ہے کہ کیوں ہمارا ذہن ہیرو کہتے ہی فلاں ایکٹرز کی طرف جاتا ہے؟ آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں. میں ایک بات آپ ذرا سے شیئر کر رہا ہوں، اس پر میرا بھی چھوٹا سا تجربہ ہے کہ اگر ایک محفل میں کئی لوگ جمع ہوں تو وہاں پر آپ پوچھیں کہ آپ کے فیوریٹ ہیروز کون ہیں، ایک 3 کے نام بتائیے، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اس میں سے ہے جو بتائیں گے کہ ہمارے ہیرو ٹیپو سلطان ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ ہیں. اور بہت سے لوگ جہاں پر آپ سنیں گے ان کو تو یہ کہتے ملیں گے کہ بھائی بالی ووڈ ہالی ووڈ کے ایکٹرز کا نام لیتے نظر آئیں گے. ان دونوں کا آپ کمپیریزن کریں تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 95% آپ کو جواب ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سے ملے گی. اس پر ایک چھوٹا سا ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا.
تو جب یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں آ گئی تو اب آپ حضرات پوچھ رہے ہوں گے بھائی آپ نے ہیرو کے بارے میں بات بتائی ہے، تو اب بتائیے کہ اصل ہیرو کون ہے، ریئل ہیرو کون ہے؟ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صاف صاف لفظوں میں بات بیان فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. There is indeed a good model for you in the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. جب ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے آئیڈیل بنا دیا ہے، نمونہ بنا دیا ہے، تو پھر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے نمونے کی طرف دیکھیں. آپ اسوہ حسنہ کے ساتھ ساتھ اسوہ کاملہ بھی ہے، پرفیکٹ آئیڈیل بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اسوے میں کچھ کمی ہے تو ہم دوسروں سے لے لیں گے، ایسا نہیں. جب اللہ رب العالمین نے کسی کو نمونہ بنایا ہے تو اسی کو نمونہ بنا سکتا ہے جو ہر اعتبار سے مکمل ہو، کمپلیٹ ہو، پرفیکٹ ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر اعتبار سے آئیڈیل بنانے کی مستحق اور لائق تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام کا، رہتی دنیا تک کا آئیڈیل بنایا. جب ہمارے پاس یہ تمام چیزیں ہیں تو پھر ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھ کر اس کی ایکٹنگ کریں، اس کی طرح نقالی کرنے کی کوشش کریں. یہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی حقوق ہے، ان بنیادی حقوق کا استحصال ہوگا، ان کے ساتھ ظلم ہوگا اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے. بھائی ہمارے ہیرو تو وہ ہے جو پوری امت کا درد، پوری امت کی تڑپ اپنے دل میں رکھتے تھے. اللہ رب العالمین کو بار بار تسلی دینا پڑا. اللہ نے بار بار تسلی کے کلمات قرآن مجید میں کہے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے حبیب، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کا ہلکان کر دیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے کہ وہ اس کتاب کو نہیں مانتے. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ. خطرہ اس بات کا ہے کہ جو چیزیں آپ پر نازل کی جا رہی ہے، کہیں ان چیزوں کے پر عمل کرنے میں کمی نہ ہو کہ آپ ان پر اتنا تڑپ رہے ہیں. وہ نبی جس کی راتیں گزری ہیں یا رب امتی یا رب امتی میں، وہ نبی جس نے امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، کیا وہ ہمارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا؟ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے رول ماڈل؟ تو یہ ہمارے اصل ہیرو ہے. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہے ہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کی جانشین بنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس طرح دوسرے اولیاء، تابعین اور باقی کے شہداء، صالحین اور بہت سارے ہمارے ہیروز جو اسلامک ہیروز ہیں، ان ہیرو کو ہمیں ان کی مشاورت اختیار کرنی چاہیے جو کہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. ضرورت اس بات کی ہے. آج معاملہ یہیں سے بگڑ رہا ہے کہ ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ طے نہیں کیا کہ بھئی ہم کون ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اگر ایک منٹ کے لیے، چند منٹ کے لیے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچیں تو ہم اس مقصد میں بالکل ناکام ہیں. جو بندگی مقصد تھا ہماری پیدائش کا، اس بندگی میں ہم ناکام ہیں. بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لے تو ہم نے بندگی مکمل کر لی. نماز تو ایک دین کا اہم ستون ہے. زندگی کے ہر میدان میں اللہ کے احکامات پر چلنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہوتا ہے مکمل دین، یہ ہوتی ہے مکمل بندگی، یہ ہوتی ہے مکمل عبادت. صرف عبادت کو ہم مسجد سے جوڑ دیں تو یہ صحیح نہیں ہے. عبادت کا تعلق ہمارے اخلاق سے بھی ہے، ہمارے معاملات سے بھی ہے، ہمارے معاشرت سے بھی ہے اور تمام چیزوں سے ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا رول ماڈل اپنے آقا، اپنے آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ایسے نمونے رکھے ہیں جس پر ہم چلیں گے. وہ ہر دور کے لیے نمونے ہیں. ایسا نہیں کہ آج وہ اس دور میں نمونہ تھا اب نہیں ہے، وہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہیں تمام انسانوں کے لیے. ضرورت بس اس بات کی ہے کہ ان نمونوں کو جانا جائے، ان کو سمجھا جائے، سرسری علم نہ حاصل کیا جائے بلکہ اس کو اسٹڈی کیا جائے کہ اصل اگر رول ماڈل بنایا گیا تو کیوں بنایا گیا. اس پر بندہ اسٹڈی کرے. بے شمار کتابیں موجود ہیں لائبریریز کے اندر، آن لائن میں موجود ہے، بندہ اس کو وہاں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر کہنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.